وسوسوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دینا۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں یا قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ کفر اور شرک کے وسوسے آتے ہیں، اس حال میں مجھے نماز پڑھنی چاہیے یا چھوڑ دینی چاہیے؟ مدثر آصف رحیم یار خان سے۔ مدثر صاحب، جب آپ نے چھوڑ دینے کی بات کی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ حماقت کی بات کر رہے ہیں۔ تو وسوسے آنے دیں، آپ تلاوت بھی کریں، نماز بھی پڑھیں۔ وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ ان کو لفٹ نہ کرائیں، نہ ان کو خود سے لے کر آئیں، نہ ان کو زبردستی بھگانے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو جب آپ مشغول رکھیں گے اور وسوسوں کی ٹینشن نہیں لیں گے، آ رہے ہیں تو آنے دیں، تو یہ خود بخود انشاءاللہ غائب ہو جائیں گے۔ اور یہ شرک ورک کی فضول بات ہے۔ شرک، نماز جو پڑھ رہا ہے وہ تو توحید پرست ہے نا، وہ شرک کیوں کر رہا ہے؟ وہ تو نماز پڑھنا اس کی علامت ہے کہ آپ توحید پرست ہیں۔ تو یہ چھوڑ دیں، ان وسوسوں میں نہ پڑھیں زیادہ۔ مقتدی درود میں تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا۔ مقتدی جماعت کے اندر درود شریف پڑھ رہا تھا، ابھی دعا نہیں پڑھی تھی کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو مقتدی کیا کرے گا؟ محمد شعیب رضا یو پی سے۔ مقتدی بھی سلام پھیرے گا، کیونکہ امام کی اقتداء اس لیے کی جاتی ہے لیؤتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ تو امام نے سلام پھیر دیا، آپ بھی سلام پھیر دیں۔ البتہ اگر آپ نے اتحیات ہی کمپلیٹ نہیں کی ہے اور پھر امام نے سلام پھیر دیا تو آپ جلدی سے اتحیات کمپلیٹ کریں اور پھر آپ سلام پھیریں، کیونکہ جیسے امام کو فالو کرنا واجب ہے ایسے ہی اتحیات کو کمپلیٹ کرنا بھی واجب ہے۔ تو دونوں باتوں پر عمل کریں، جلدی سے اتحیات پڑھ لیں اور سلام پھیر لیں۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے 2 رکعتوں کے بعد آپ نے اتحیات ابھی پڑھی نہیں اور امام صاحب جلدی سے کھڑے ہو گئے، پہلے ہی کھڑے ہو گئے، تو آپ جلدی سے اتحیات کمپلیٹ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اتحیات کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ کسی نے چھوڑ دیا تو نماز اس کی ہو گئی، کیونکہ امام کے پیچھے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، یہ غلطی سے، یہ بھولے سے اگر چھوڑ دیا، لیکن چھوڑنا صحیح نہیں ہے۔ موبائل کی تصویر کا پرنٹ جائز ہے کیا؟ ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر منع ہے یا وہ تصویر بھی منع ہے جو موبائل سے لے لی ہو پھر اسے پرنٹ کر دیا ہو؟ شعیب صاحب کشمیر سے۔ دیکھیں، تصویر کے حرام ہونے کے درجات ہیں۔ سب سے زیادہ حرام وہ تصویر ہے جو مجسمے کی شکل میں ہو، باقاعدہ مجسمہ بنایا ہوا ہو آپ نے، جیسے بت بنائے جاتے ہیں، یا یہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کپڑے کی دکانوں پہ مجسمے بنے ہوئے ہوتے ہیں پوری تصویروں کے ساتھ۔ تو یہ سب سے سخت ترین حرام تصویر ہے، جس کے حرام ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اس کے بعد درجے میں حرام وہ تصویر ہے جو ہاتھ سے آپ نے دیوار یا کاغذ پہ بنائی ہو، آنکھ ناک کان بنائے، ہاتھ سے ڈیزائن کیا، یہ تصویر بھی سب کے نزدیک حرام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اب تم نے اب اللہ کی مشابہت کی ہے تو اس میں جان بھی ڈالو۔ تیسرے نمبر پہ وہ تصویر ہے جو کیمرے سے لی گئی ہو اور اس کا پرنٹ نکال لیا گیا ہو، یہ بھی حرام ہے تیسرے درجے میں۔ تو اور چوتھے نمبر پہ ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر ہے جو کیمرے کی اسکرین پر ہو یا موبائل کی اسکرین پر ہو۔ اس تصویر میں بہت سے علماء اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں، بہت سے ناجائز ہونے کے قائل ہیں۔ تو جو ناجائز ہونے کے قائل ہیں وہ بھی ضرورت کے وقت اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں۔ تو یہ ہماری رائے میں یہ جائز ہے، کیونکہ یہ وہ اس تصویر میں داخل نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں جس قسم کی تصویروں کے بارے میں۔ تو اس لیے موبائل کی تصویر کا بھی پرنٹ نکالنا، چہرے کی تصویر کی بات کر رہا ہوں میں، وہ بلا ضرورت شدیدہ جائز نہیں ہے۔